سلموا على سيدنا ومولانا محمد النبي مكين الكريم رؤوف رحيم. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والله يعصمك من الناس. صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله النبي الأمين الكريم. ونحن على ذلك لمن الشاكرين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. آئیے کچھ حرف و معروف سے پیشتر بارگاہ سرور کونین حضور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے محبتوں کے ساتھ درود و سلام کی تالیاں پیش کریں. اللہم صلی وسلم وبارک علی سیدنا و مولانا محمد المعدنی جودی والکرم وآلہ و صحابہ وبارک وسلم. صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. حضرات گرامی، مخدوم الملت والدین سیدنا وسندنا ومرشدنا ومولانا ومنجانا سید رکن الدین شہباز حسینی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے اس تاریخ ساز عرس کی تقریب کے موقع پر شیخ المشائخ حضرت علامہ مولانا پیر طریقت سید اشفاق احمد صاحب قبلہ شہبازی قادری چشتی مقدس الروح العالی کے حکم پر چند منٹ کے لیے میں حاضر آیا اور واحد سی بات ہے، یہ میرے لیے بہت بڑی سعادت کی بات ہے. میں تو کردار ہوں اور نوکر ہوں اس گھر کا، اور حکم کے طور پر میں حاضر آ گیا. اور چلیے ماہ محرم الحرام سرخیل امام کی بارگاہ میں ذرا وہیں سے میں شروع کروں گا کہ حسنین کے دو نین پر سونین تصدق. حسنین کے دو نین پہ سونین تصدق. اور سونین کیا چیز ہے؟ کونین سونین کیا چیز ہے؟ کونین تصدق. تو امام علی مقام علیہ السلام کی وہ مقدس ذات ہے کہ جس پر ہم اور آپ اپنے پورے لازم و ملزوم کے ساتھ اگر نثار ہیں تو اس میں کوئی ہمارا احسان نہیں ہوگا، بلکہ یہ سرکاروں کا کرم ہوگا کہ ہمیں قبول فرمائے. حضرات، میں نے آئے کریمہ کا ایک جزء تلاوت کیا اور ظاہر سی بات ہے اب یہ بار بار کہا جائے آپ توجہ کیجئے، آپ ادھر غور کیجئے. جیسے کہ نعت وغیرہ کا یہاں وتیرہ بن گیا خاص کر انڈیا میں کہ وہ خود نعت بھی پڑھتے ہیں اور مفسر بھی ہوتے ہیں، اس کی تفسیر بھی بیان کرتے ہیں. آپ کو اتنا جاہل سمجھتے ہیں کہ جیسے آپ سے آپ نہیں. اس لیے چیز یہ کہا جاتا ہے حضرت ذرا توجہ کرو. ابے یار پورے تن من دھن سے بیٹھا ہوں، توجہ میرے کہاں ہے؟ اتنا کہاں خوب سمجھ رہا ہے کیا؟ میں یہاں متوجہ ہوں. یہ فالتو کی بکواس بس چند باتیں آپ غور سے کریں اور میری باتیں
جو بظاہر میری زبان سے نکل رہی ہے تو اس کے لیے مجھے دعائیں دیں. اگر تو حضرات قرآن عظیم کی آیت کریمہ تلاوت کریں. واللہ عاصمک من الناس. ایک زمانہ تھا مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی پوری لگن، پوری کاوش، پورے تن من دھن کے ساتھ، پوری محنت کے ساتھ تبلیغ اسلام کے فرائض کو انجام دینے میں کار فرما تھے اور آپ انجام دے رہے تھے. لیکن حالات یہ تھے اہل مکہ کے گلے سے وہ بات ہی نہیں ہوتی. وہ پریشان رہتے تھے، ان کے سمجھ میں نہیں آتا، بس ان کی اپنی رٹ تھی نبی کیسے مانتے، آپ نبی کیسے ہیں، آپ رسول کیسے ہیں. تو پھر یہ وہ دنیا بھر کا شاعر ہے، مجنون ہے، معجزات دکھاؤ، دیکھ کر کے پھر یقین نہ کرنا، بڑے دشواریاں تھیں. پھر ستانا، پاگل، مجنون کہنا. تو قلب مصطفیٰ تھا. اس وقت اللہ کی بارگاہ میں عرض کرتا ہے پروردگار میں تو نے ارشاد فرمایا میں ہوں تیرے حکم پر تبلیغ کر رہا ہوں. فذکر انت مصدق. اے محبوب آپ یاد کرانے کے، بیان کرنے کے لیے آئے ہیں، آپ در سنانے کے لیے آئے لوگوں کو ڈراتے رہیے، آپ بیان کرنے کے لیے آئے لوگوں کو بتاتے رہیے. اے اللہ میں مسلسل بتائے جا رہا ہوں. یہ قوم سن ہی نہیں رہی ہے بلکہ یہ تو میرے دشمن ہو گئے ہیں. اللہ نے فرمایا محبوب آپ کا کام ہے صرف بتاؤ. یہ دشمنی کر رہے ہیں، اس کی فکر آپ نہ کرو. واللہ عاصمک من الناس. اے محبوب اللہ آپ کی لوگوں سے حفاظت کرے. آپ کا رب آپ کو نہیں چھوڑے گا. آپ تنہا نہیں ہوں گے بلکہ ہر قدم پر آپ کا رب آپ کے ساتھ ہوگا، آپ کا محافظ. اب حفاظت کیسے ہوگی؟ آپ آئے حضرت پیر صاحب جو وہاں اور ہاتھ چھوڑے، سر پہ ہاتھ رکھے، حضور دعا کر دیجیے. بڑی عقیدت کی پیچھے گئے، ہمیں یاد ایسا ہے. وہاں یہ تو حفاظت نہیں. وہاں جا کر کے برائیوں میں آپ ملوث ہو گئے، غیبتوں میں ملوث ہو گئے. یہ تو حفاظت نہیں ہوئی. حفاظت یہ ہے کہ جہاں انسان کی جان کی بات آئے تو وہاں وہ جان کی حفاظت، انسان کے بات کی جب بات آئے تو اس کے باتوں کی بھی حفاظت، انسان کے عمل و کردار کی جب بات آئے تو اس کی بھی حفاظت کی جائے. اللہ تبارک و تعالی جیسا بے مثل و بے مثال یکتا محافظ دنیا میں کوئی نہیں. اس نے محبوب علیہ السلام و تسلیم کے ذات کی حفاظت فرمائی. ہجرت کی رات میں ذات کی حفاظت فرمائی. جنگ بدر میں فرشتوں کو بھیج کے ذات کی حفاظت فرمائی. جنگ تبوک و یرموک میں خندق میں ذات کی حفاظت فرمائی. اور ہمامت دشمنان طائف کے بازاروں میں، طائف کے گلیوں میں مصطفیٰ کے ذات کی حفاظت کروائی. اور جب بات کی حفاظت کی آئی تو وہاں پر ابو ہریرہ، حضرت سیدنا علی المرتضیٰ، بلال حبشی، حضرت عبداللہ ابن عباس، عبداللہ ابن مسعود جیسے اجلے صحابہ کو پیدا کیا اور فرمایا کہ اے میرا محبوب جو کہہ رہا ہے اسے نقل کرتے جائے. ابن عساکر کے گلے کانوں تک پہنچا دینا، امام بخاری کے کانوں تک پہنچا دینا، امام شافعی کے کانوں تک پہنچا دینا، امام مالک کے کانوں تک پہنچا دینا، امام مسلم کے بات پہنچا دینا. اور محبوب کے ہر ہر ہوائے
مسجد کے کانوں میں گزار دینا اور وہ صبح قیامت تک میں چاہتا ہوں کہ جس طرح میرا محبوب 63 سال تک بے ضرر رہا، محفوظ رہا، اسی طرح سے اس کے اقوال، اس کے فرمان، اس کے اعمال صبح قیامت تک محفوظ رہے، اسی طرح محفوظ رہے۔ یہ ہے حفاظت، یہ قول کی حفاظت، اور تیسرے عمل کی حفاظت۔ عمل اس کی بھی حفاظت کہتے رہے ہیں کہ فلاں تو بہت نیک ہے، بہت بڑھیا عمل کرتا ہے اور اتنا صدقہ اتار کے دے دیتے ہیں، اتنی اپنے نماز پڑھ لیتے ہیں۔ تو یہ بیان ہم نے کیا، ٹھیک ہے، کسی کی حقیقت کو ہم نے لوگوں کو دوسرے کو راغب کرنے کے لیے بیان کیا، اچھی بات ہے، لیکن اس کو ہم نے پاما، ہم نے سنی انسانی کر دی، زندگی میں لائے، تو یہ عمل کی حفاظت نہیں ہوئی، تو سراسر عمل کچھ کہہ رہا ہے، ہم اسے الٹ کر رہے ہیں، حفاظت نہیں ہوئی، تو اللہ کیسے حفاظت کر رہا ہے، بس یہ بھی دیکھنا ہے اللہ حفاظت کیسے کرتا ہے۔ جب آپ کے ذات کی حفاظت کی باری آئی تو کہیں بدر میں جو فرشتوں کا کام تلوار اٹھانا نہیں ہے، ان سے تلواریں اٹھوا، اور جب گفتگو اور اقوال کی بات آئی تو اس کے لیے ائمہ و محدثین کا پیدا فرمایا، اور جب آپ کے اعمال کی بات آئی تو اس کی حفاظت، تو اللہ تبارک و تعالی نے خاص کر ہندوستان میں معین الدین حسن چشتی کو بھیج دیا، ان کو بھیج دیا۔ یہ ہندوستان والے یہ بگڑے ہوئے لوگ ہیں، عربی نہیں جانتے، اہل عرب کی ثقافت سے یہ متاثر نہیں ہیں، ان کو کچھ نہیں معلوم۔ آج یہ کہا جاتا ہے بس ہمارا تو نہیں، بس صرف قرآن ہے بھائی، ہم تو کسی مزار پر نہیں جاتے ہیں، ہم کسی پیر صاحب کا ہاتھ نہیں چومتے، ہم تو کسی مرید ہونے کی ضرورت نہیں ہے، ارے اللہ ہی سب ہے۔ ارے جاہل، تم نے دیکھا ہوتا کہ ہندوستان میں خدا کی قسم قرآن دیکھ کر کے مسلمان لوگ نہیں ہوئے، قرآن وہ سمجھتے نہیں تھے۔ قرآن جو آج کتابوں کی شکل میں ہماری مسجدوں میں ہے، اسے غریب نواز کے یہاں لوگوں نے نہیں دیکھا تھا۔ بخاری، مسلم، ترمذی، ابن ماجہ یہ کتابوں سے آئے سے تھا، اور دوسری کتب جو آج ہمارے سامنے ہے، ہماری لائبریریوں میں موجود ہے، ہمارے جس کے پاس ہے یوٹیوب پر موجود ہے، یہ اس وقت وہی تھے ہمارے لیے قرآن صفات الہی بن کر کے، یہ راجہ غریب نواز معین الدین کا چہرہ تھا جسے پڑھتے تھے اور اس وقت اللہ کی معرفت کا احساس کرتے تھے۔ آیت ربانی کو چہرے جلوے جلال معین الدین میں ڈھونڈا کرتے تھے، معرفت ربانی کو ہم چہرے قطب الدین میں ڈھونڈا کرتے تھے، معرفت ربانی کو ہم چہرے نظام الدین میں ڈھونڈا کرتے تھے، معرفت ربانی کو ہم چہرے اور دین میں ڈھونڈا کرتے تھے، اور معرفت ربانی کو ہم چہرے رکن الدین میں ڈھونڈا کرتے تھے۔ حضرات، ہم کو ظاہر سی بات ہے، جس کے دل میں قرآن ملا، جس کے ذریعے سے ملا، اس سلسلے میں بہت تفصیلی گفتگو وہ تو ہو جائے گی، لیکن اور پھر آگے پروگرام بس یہی چند جملوں کے ساتھ اپنی بات کرنے کے لیے دے رہا ہوں۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔